اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان النفس لامارۃ بالسوء صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور عنایت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق کی خیرات سے ہم سب اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں، اور کمال احسان ہے اس کی ذات کا کہ وہ ہمیں بار بار اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع عطا کرتا ہے اور توفیق عطا کرتا ہے۔ چند مہینوں سے جو موضوع گفتگو کے لیے ہم نے منتخب کیا، جس کے بارے میں آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کہ بے شک نفس جو ہے وہ برائی کا بہت ہی حکم دینے والا ہے، تو نفس امارہ تک پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی۔ آج نفس امارہ کے اندر جو خباثتیں ہیں، انسان کے نفس امارہ کے اندر جو برائیاں ہیں جن کا اندر سے وہ وسوسہ دیتا ہے، ان میں سے ایک کا ذکر کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا شے ہے، اس سے کیسے بچا جائے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں اس کا کیا عمل دخل ہے۔ تو آج موضوع کے لیے جو میں نے منتخب کیا وہ ہے غیبت، کہ ہمارا نفس اندر سے ایک وسوسہ دیتا ہے کہ ہم کسی شخص کے اندر جو برائی ہے وہ اس کی غیر موجودگی میں بیان کرتے ہیں، یعنی کسی شخص کے اندر کوئی عیب ہے، وہ واقعتاً عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، وہ اس کی موجودگی میں ہم بیان نہیں کرتے، ہم اس کی غیر موجودگی میں اور لوگوں سے وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ عیب اس کے اندر ہوتا ہے، اور ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ میں ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ یہ جو عیب ہے اس شخص کے اندر ہے تو صحیح، اور میں اسی کو بیان کر رہا ہوں، تو یہ نہیں ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو یہ نفس کا ایک وسوسہ ہے، اور اس کے بارے میں سورہ الحجرات میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت، اللہ پاک نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یعنی غیبت کو، چغلی کو، پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو اللہ پاک نے تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت نہیں کھا سکتا، یعنی اگر کسی شخص کا سکا بھائی یا اسلامی بھائی ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو اس کا جسم پڑا ہو، مردہ ہو، زندہ نہ ہو، جس طرح ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے کہ ہم اس کا گوشت کھا لیں، فرمایا کہ اگر کسی کی پیٹھ کے پیچھے کسی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بیان کرتے ہو، اس کے عیب کو اچھالتے ہو، تو یہ اس طرح ہے جس طرح تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ اور سورۃ الہمزہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو پیٹھ کے پیچھے عیب بیان کرتا ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ یہ غیبت ہے کیا، اور ہماری زندگیوں میں اس کا کتنا عمل دخل ہے، اور اس سے کیسے بچا جائے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرما دیا اور اس کو تشبیہ دی مردہ بھائی کے گوشت کے کھانے کے ساتھ۔ اور ایک شخص کے اندر کوئی عیب نہ ہو اور ہم وہ بیان کریں تو وہ تہمت کا لگانا ہے کہ ایک شخص کے اندر وہ عیب تو نہیں ہے مگر ہم اس کے پیچھے وہ بیان کر رہے ہیں، کسی کو بتا رہے ہیں، مگر حقیقتاً اس کے اندر وہ عیب نہیں ہے، تو یہ بدگمانی اور تہمت کا لگانا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض بدگمانیاں کبیرہ گناہ ہوا کرتی ہیں، کہ اس شخص نے وہ فعل نہیں کیا، نہ اس کے اندر وہ فعل ہے، نہ وہ برائی ہے، مگر ہم اس سے وہ چیز منسوب کر دیتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ آپ تشریف فرماتے، آپ سے ملنے کے لیے کوئی خاتون آئی، کوئی حاجت پوچھنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے،
جب وہ چلی گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر میں تھیں اور پاس ہی بیٹھی ہوئی تھیں. وہ جو عورت تھی وہ تھوڑی چھوٹے قد کی تھی، یعنی فطری طور پہ اس کا جو قد تھا وہ تھوڑا چھوٹا تھا. تو جب وہ چلی گئی بات چیت ہونے کے بعد تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام معمول میں آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غیبت کی ہے. اس کی غیر موجودگی میں وہ چلی گئی. اور غیبت کی تعریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمائی کہ اپنے کسی بھائی کے بارے میں کچھ الفاظ انسان کہے جو اس کے سامنے نہیں کہہ سکتا، اس کے پیچھے کہے، اور اگر اس کے سامنے کہے تو وہ برا فیل کرے. اس کا نام غیبت ہے. اگر ہم اس کے سامنے بات کریں اور ہمیں ڈر ہو کہ وہ برا منائے گا تو اسی کا نام غیبت ہے. اور اس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ میں نے بیان کیا ہمیں سمجھانے کی غرض سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت محض انسان کے فعل سے مرتکب نہیں ہے، اس کی ذات سے، اس کے قد سے، اس کے نسب سے، اس کے رنگ سے، اس کی نسل سے، حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی سواری کے بارے میں بھی، اگر اپنے بھائی کی سواری کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات کرو جو اس کے سامنے نہیں کر سکتے تو وہ بھی غیبت ہے.